إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 11ویں نشست ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی پہلی آیت کریمہ اور دوسری آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے یعنی پچھلی 5-6 نشستوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی اس نشست میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت کو، یعنی قیامت کے وجود کو، قیامت کے وقوع کو، یعنی قیامت کے واقع ہونے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیء، یعنی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. شیء اصل میں مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ شیء عربی زبان میں کہتی ہی ہیں یعنی ایک ایسی چیز کو جس کا وجود ہو. جو چیز معدوم ہو اسے شیء نہیں کہا جاتا عربی زبان میں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہ شیء ہے. کیوں؟ یہ بھی ایک چیز ہے، اس لیے کہ اس کا وجود ہے. جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں اسے عربی زبان میں شیء کا لفظ کہا ہی نہیں جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت جو کہ ابھی واقع نہیں ہوئی ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیء کہا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں، دیکھو سورۃ مریم کے بالکل آغاز میں، جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اولاد طلب کی اور خود طلب کی اللہ سے آپ نے، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشخبری دی تو تعجب بھی آپ کو ہوا کہ جو ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نہ مجھ میں وہ صلاحیت ہے، نہ میری زوجہ میں وہ صلاحیت ہے، میری بیوی میں وہ صلاحیت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک دلیل ان کو یہ دی کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، یعنی میں نے تم کو بھی پیدا کیا نا، ہم نے آپ کو بھی خلق کیا نا، ہم نے آپ کو بھی پیدا کیا نا، اور آپ پہلے کوئی چیز تھے؟ کوئی چیز نہیں تھی. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ انسان کا جب وجود ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا وجود ہو تو اسی کو شیء کہا جاتا ہے. آج تم ایک شیء ہے، کل تم نہیں تھے نا، تم کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا. مثلا اللہ رب العالمین نے دیکھیے سورۃ النور کے بالکل وسط میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ جو معروف آیت کریمہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کے تقریباً 3 آیتوں کے بعد، 3 یا 4 آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. یعنی جو کیا کہتے ہیں، ریگستان کا جو علاقہ ہوتا ہے، دور سے ایسے لگتا ہے کہ جو ہے وہاں شاید پانی موجود ہے. انسان جب قریب جاتا ہے تو لم یجدہ شیئا، یعنی اس کی مطلوبہ چیز وہاں نہیں رہتی ہے، وہ چیز معدوم رہتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو چیز ہوتی ہے اسی کو شیء کہا جاتا ہے. جو چیز نہیں ہوتی، جس کا وجود نہیں ہے، اسے عربی زبان میں شیء نہیں کہا جاتا. یعنی لم یجدہ شیئا، وہاں کوئی چیز پایا ہی نہیں اس نے، یعنی کوئی چیز تھی نہیں وہاں پر جسے شیء کہا جائے. بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت کے وقوع کو شیء کہا. یہ ایک قابل غور بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں شیء کیوں کہا، اس سلسلے میں قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں آپ نے بڑی بات کہی، بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہا کہ لِأَنَّهَا حَاصِلَةٌ مُتَيَقِّنُ وُقُوعِهَا، چونکہ یہ کل کے دن واقع ہونے والی یہ چیز، کل کے دن قیامت واقع ہونے والی چیز ہے.
تو کل کے دن واقع ہونے والی ہے، آج معدوم ہے، اور کل یقینی طور پر اس کا وجود ہونے والا ہے۔ تو کل یقینی طور پر جب وہ چیز موجود ہو رہی ہے اور اس کا وجود ہو رہا ہے اور وہ چیز واقع ہو کر کے رہے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معدوم چیز کو اس کو اتنے یقین سے رب العالمین نے بتایا کہ گویا کہ وہ جو ہے موجود ہے، گویا کہ وہ شیء ہے وہ، یعنی یہ اس آیت کریمہ میں بتانا مقصود ہے۔ یعنی قیامت لازمی طور پر ہو کر کے رہے گی، یا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ جو ہے یعنی معال کے طور پر، عربی زبان میں معال کہتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان کا لفظ ہے یہ، معال کہتے ہیں یعنی انجام کو۔ جب یہ قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی اذا وقعت شیء عظیم، جب یہ چیز واقع ہو جائے گی تو پھر یہ ایک بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ اب یہ چیز نہیں ہے، موجود نہیں ہے جسے شیء کہا جائے، لیکن کل کے دن یہ واقع ہونے والی ہے تو پھر وہ شیء ہو جائے گی، وہ یہ مقصود ہے، اور بہت بڑی چیز ہونے والی ہے وہ۔ اور یہ اس معنی میں بھی کہ جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی انہی کے حوالے سے کہا کہ جو ہے آج فی الحال وہ معدوم ہے، اذ الیقین یشبہھا بالموجودات، گویا کہ ایک معدوم چیز کو اللہ رب العالمین نے اس یقین سے اس کو بیان فرمائے ہیں کہ اس ہماری وہ یقین میں وہ چیز آ جانی چاہیے، ہمارے ایمان میں وہ چیز آ جانی چاہیے، گویا کہ وہ کل وہ ہے واقعتاً ہونے والے، گویا کہ کل کا دن جیسے گزرا ہے نا ویسے آنے والا دن ہے وہ، اور وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے شیء کہا، ورنہ ایک معدوم چیز کو جو چیز ہے نہیں اسے عربی زبان میں شیء نہیں کہا جاتا ہے، یہ یہاں بات مقصود ہے۔ ایک قابل غور بات اس آیت کریمہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، شیء کو اللہ رب العالمین نے نکرہ بیان فرمایا، یعنی نکرہ بیان فرمایا، گویا کہ یہ مقصود ہے کہ لا یعرف کنہھا، یعنی قیامت کو اللہ رب العالمین نے مخفی رکھا ہے، یعنی کسی کے علم میں نہیں ہے، یعنی نکرہ لا کر کے بتانا مقصود ہے کہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، قیامت اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سوالات کے اتنے جوابات دیے ہیں جو انبیاء سے کیے گئے، مثلا یسألونک یعنی یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه، یسألونک عن الیتامى ویسألونک عن المحیض، ایسے متعدد سوالات جو ہے قرآن مجید میں موجود ہیں، ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کب آئے گی اس کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے، جیسے سورہ لقمان کے آخری آیت کریمہ میں موجود ہے۔ وہ ایک آیت کریمہ نہیں ہے، قرآن مجید کے ایسی متعدد آیات ہیں۔ احادیث میں بھی اللہ کے رسول سے جب بھی پوچھا گیا کہ متی الساعہ، آپ نے یہی کہا کہ جو ہے ماذا اعددت لہا، جیسے کہ حدیث انس سے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ جو ہے قیامت کب آئے گی، بھئی قیامت کب آئے گی رہنے دے، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء کہا رب العالمین، نکرہ بیان کر کے اس چیز کو مخفی رکھا کہ جو کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز اس آیت کریمہ کو ہم یعنی جو معلومات تھیں آپ کے سامنے رکھے، اب دوسری آیت کریمہ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں جس میں ایک بڑی اہم بات آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ وہ میں اپنی تفسیر کا اسے میں اپنا حصہ نہیں بنانا چاہتا ہوں میں، لیکن احالہ کر دیتا ہوں، اور چونکہ اس کا تعلق اردو دنیا سے ہے، اردو کتاب سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو ہے جس کتاب کا میں حوالہ دینے جا رہا ہوں تقریباً مساجد میں رہتی ہے، تقریباً گھروں میں بھی رہتی ہے، اور مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ جو ہے وہ PDF شکل میں ہے یا نہیں ہے، ظن غالب ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ہی یعنی شہرت یافتہ کتاب ہے اور مقبول ترین کتاب ہے الحمدللہ۔ وہ ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، جو ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، بڑی قداور شخصیت ہے، 1923 سن ولادت ہے ان کا، 1920 پر 3 اور 1909 پر 5 ان کا سن وفات ہے، حالت سجدہ میں انتقال ہوا ان کا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ متعدد کتابوں کی جو ہے کہ مصنف ہیں آپ، ان میں جو تیسیر القرآن ان کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں انہوں نے جو نوٹس انہوں نے تیار کیے ہیں، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ وہ فلکیات کے بھی بڑے ماہر تھے مولانا عبد الرحمن کیلانی، اور ان کی مستقل ایک کتاب بھی ہے فلکیات سے متعلق، پہلے میرے پاس تھی، آج کل نظر نہیں آ رہی کتاب جو ہے، نہ اس مکتبے نہ میرے گھر میں نظر آ رہی ہے وہ۔
تو بڑی معروف کتاب، بہت ممکن ہے PDF شکل میں میرے پاس موجود ہو، میں آج دیکھ لیتا ہوں لیپ ٹاپ میں انشاءاللہ۔ تو فلکیات پر ان کی کتاب ہے، فلکیات پر بڑی مہارت تھی مولانا عبد الرحمن کیلانی کو رحمہ اللہ، خوب دسترس تھی ان کو۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے یعنی قیامت جو واقع ہوگی نا، اس کو زلزلۃ الساعہ، اس کو گویا کہ انہوں نے بتایا ہے۔ یعنی مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کا رجحان واللہ عالم شاید کہ زلزلۃ الساعہ کا تعلق دنیا سے ہے، وقوع قیامت کے بعد نہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن قیامت کے وقوع کو انہوں نے جس انداز میں بتایا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ میں اسے اپنی تفسیر میں نہیں داخل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو، ہماری تفسیر بالمأثور ہے ہماری، ہم نے شروع میں اس کو بیان کیا ہے پہلی تفسیر میں، پہلی نشست میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے۔ بھلے ہی ایک مفید بات ہے لیکن میں اسے اپنی تفسیر میں نہیں داخل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے جو ہے یعنی زمین کا آسمان، سورج سے جو زمین جو چکر لگاتی ہے، تو سورج سے زمین کتنی دوری پر ہے، اور جو ہے کتنی فی گھنٹہ، ایک گھنٹے میں کتنی رفتار سے وہ جو ہے گھومتی ہے، اور جو ہے دیگر جو مدار ہیں، کتنے سیارے ہیں جو وہاں پر جو ہے گھومتے ہیں، اور کتنی تیزی سے زمین گھوم رہی ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلام۔ حیران کن باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور پھر کل قیامت کے دن جو ہے، قیامت کی صبح میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو وہ طلوع ہونے کا کیا معنی ہے اس کا؟ کیا سورج اپنی الٹی رفتار میں آئے گا یا زمین الٹی رفتار میں آئے گی، جو قرآنی آیات سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور پھر جو ہے جو اتنی بڑی مقدار میں سیارے جو وہاں گھوم رہے ہیں سورج کے اطراف میں، تو ہر ایک میں کشش اللہ نے رکھی ہے، جو ایک دوسرے سے جو ہے دوری بنائے رکھے ہیں۔ جب ان کی کشش چھین لی جائے گی تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، جو اتنی تیز رفتاری سے جو گھوم رہے ہیں سیارے، تو کیا حال ہوگا جیسے دو ٹرینیں آ کر کے ٹکراتی ہیں اتنی رفتار میں۔ تو فی گھنٹہ، ایک گھنٹے میں لگ بھگ انہوں نے جو بتایا کہ جو ہے 60 پر 6600 میل کی رفتار پہ زمین جو ہے مطلب آگے بڑھ رہی ہے، جو پورا مدار کر کے ایک سال لگاتی ہے سورج کے اطراف میں۔ تو انہوں نے بہت مطلب غرائب ہیں اس میں، بڑی عجیب باتیں ہیں۔ میں اپنی چونکہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی تفسیر میں ہم اس کو نہیں داخل کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ علم فلکیات سے اس کا تعلق ہے، اس میں جانا اور پکڑ نہ ہو، ہم کو تجربہ نہ ہو، علم نہ ہو، تجربے سے مراد اس میدان کی مہارت نہ ہو، اس علم میں ہمیں دسترس نہ ہو، تو گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اور ہم اپنی تفسیر میں نہیں لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ضرور پڑھیے گا، ایک مفید چیز ہے۔ تو بہت حیران کن باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ چلیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جو سورۃ الحج کی جو دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سبحان اللہ العظیم، یہ جو آیت کریمہ ہے واللہ یعنی اس کا میں اس آنے والی نشست میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ، کہ جو ہے ایک لفظ یعنی اللہ کے کلام ہونے پر دلالت کرتا ہے، حیران کن معلومات ہیں، اور جو ہے ایک لفظ سبحان اللہ کتنی دقیق خبر ہمیں دے رہا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، صرف یہاں لفظ کا معنی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم ترونہا، یوم یہ جو منصوب ہے تذہلو کی وجہ سے اس کو مقدم رکھا گیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر، یعنی اس دن کی جو اہمیت ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کی جو اہمیت ہے، اس وجہ سے ظرف جو منصوب ہے اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم ترونہا، ترونا یعنی یہ رؤیت بصریت ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس لیے کہ رآ یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں یہ ہے، اور دیگر بھی افعال ہیں جس کا میں معنوی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، اعراب کے اعتبار سے نہیں، معنوی اعتبار سے، چونکہ اس کا تعلق ہماری جو عضو ہے نا، یہ جو اعضاء ہیں، آنکھ جو ہماری عضو ہے اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور دل سے بھی انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو چونکہ دل سے بھی اس کی رؤیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو افعال قلوب کہتے ہیں، ان افعال کو۔ تو کہا کہ یوم ترونہا یعنی اس کا تعلق رؤیت بصریت سے ہے، اس لیے کہ انسان اس کا مشاہدہ کرے گا کہ جو زلزلہ برپا ہوگا، جو سنگینی ہوگی، جو ہلچل مچے گی، جو ایک نیا ایک ماحول رہے گا، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یوم ترونہا، ہا کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے الساعہ کی طرف، یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ یوم ترونہا تذہلو، ذہل کا معنی بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس نشست میں انشاءاللہ۔ ذہل کا معنی آتا ہے عربی زبان میں ذہل یذہلو، یعنی ذہل یذہلو یا ذہیل یذہلو۔ اس سلسلے میں امام طبری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو ہا جو ہے بفتح الہا، ذہل
اور یہی جو ہے فصیح ہے. اور ذہیلہ بھی آتا ہے، لیکن کہا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے کہ بہت ہی کم، یعنی نہ کے برابر استعمال میں آتا ہے یہ. البتہ اگر مستقبل کی بات کرتے ہیں، فعل مضارع کی بات کرتے ہیں، یذہلو تو ہاں مفتوح ہے اور یہ مؤکد ہے، ایک ہی صورت ہے اس کی، کوئی دوسری صورت نہیں ہے. ذہل یذہلو ذہولاً، اس کے معنی آتے ہیں یعنی کسی انسان کو ایک ایسی آفت آ جائے، اس پر ایسی دہشت طاری ہو جائے، ایسے حالات سے وہ دوچار ہو جائے جو اس کی وجہ سے وہ اپنی دیگر چیزوں سے غافل ہو جائے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ایسی چیز، ایسی مشغولیات یشغلہ عن شیء، کوئی چیز ہو جو اسے ایسے مشغول کر دے، یشغلہ عن شیء بذعر، یعنی دہشت کی وجہ سے انسان ہکا بکا رہ جائے. مثال کے طور پر آدمی کچھ کھا رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، کچھ بات کر رہا ہے، ایسا بڑا حادثہ ہو گیا ہے کہ بھول ہی گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، بھول ہی گیا کہ وہ کیا کر رہا تھا، بھول ہی گیا. ایسا ہماری عام زندگی میں بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں. جب قیامت کی بات ہوگی تو کیا بات ہوگی، نسأل اللہ العافیۃ والسلام. کہا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ذہلہ کا یہ تو معنی ہوا. اور رہا معنی اس کا کہ جو ہے رضع کا معنی، رضع کے معنی آتے ہیں یعنی جو یعنی شرب اللبن، جو یہ ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی الثدی، یعنی ماں کی چھاتی سے، یا جانور جو اپنی ماں سے دودھ پیتا ہے براہ راست. ظاہر بات ہے جانوروں میں تو باٹل جو دودھ پلانے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کو ہی رضاع کا لفظ آتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے باٹل سے، ڈبے سے، تو اس کے لیے رضاع کا لفظ نہیں آتا، اس سے رضاعت کے مسائل بھی ثابت نہیں ہوتے ہیں. تو رضاع کا معنی ہی یہ ہے کہ جو فطری طور پر جو بچہ جو دودھ پیتا ہے اسی شکل کو بتانے کے لیے، اور تبھی وہ سنگینی دکھتی ہے جب ہم قیامت کے احوال بتاتے ہیں، اور وہی حق ہے، وہی فطری ہے. تو رضع کا یہ معنی ہے. الرضاع کہتی ہیں دودھ پلانے کے جو احکام مسائل وغیرہ سب ہوتے ہیں. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو البقرہ کی آیت کریمہ ہے. تو یہ رضاع اور ذہلہ کا معنی ہوا. رہا مسئلہ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کی جو باریکیاں ہیں، انشاءاللہ میں اسے آنے والی نشست میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین، کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.